اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سمینہ زیدی، حاضر ہوں لے کر پروگرام سرمایہ دعا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام میں ہم معصومین علیہم السلام کی تعلیم کردہ دعا و مناجات کو بیان کرتے ہیں۔ آج ہم مناجات امیر المومنین کو اپنے پچھلے پروگرام سے کنٹینیو کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کی پاک و پاکیزہ زندگی میں دعا، توبہ اور استغفار کی بڑی اہمیت رہی۔ آپ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو بہترین طریقے سے حل کرتے اور ساتھ ہی دعا و مناجات اور عبادت بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی شیطان کے لشکر کے مقابلے میں انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ جو بھی انسان اللہ کی بے پناہ قدرت سے متصل ہو جائے تو پھر اس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ کی بندگی اختیار کر لے پھر اللہ اس کا وکیل، محافظ اور ذمہ دار بن جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے دعا کرتے تھے کہ خدایا مجھے پلک جھپکنے جتنی مہلت کے لیے بھی اپنے حال پر تنہا مت چھوڑنا۔ بس دعا کریں کہ اللہ کبھی لمحے بھر کے لیے بھی ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑ دے۔ اب تک مناجات امیر المومنین کے جس حصے کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کے آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے حمد و تمجید الہی کے ساتھ اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعا کی گئی ہے اور رضا الہی طلب کی گئی ہے۔ مناجات میں بندگی کا اقرار اس طرح سے کیا گیا ہے: میرے مولا، اے میرے مولا، تو مولا ہے اور میں بندہ ہوں، اور بندے پر مولا کے علاوہ کون رحم کرے گا؟ یقیناً ایک مولا ہی اپنے بندے پر رحم کرنے کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ نماز بندگی کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ جو دعا نماز میں کی جاتی ہے اس کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ انسان یوں تو ایک کمزور مخلوق ہے، لیکن اللہ نے اسے اس قدر صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ اپنی ترقی کی کوششیں کرے اور تربیت کا انتظام کرے تو کمزوریوں پر قابو پا سکتا ہے اور خود سازی کی منزلیں طے کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنے اور بارگاہ الہی میں مناجات کرنے سے ہم بندگی کی منزلیں طے کرتے ہیں اور یہ اعمال بندے کو اللہ سے قریب کر دیتے ہیں۔ عبادت کی اصل روح دعا ہے، اس لیے کہ دعا میں ایسی حالت پائی جاتی ہے کہ جس میں انسان پورے طور پر اللہ کے سامنے خضوع خشوع کے ساتھ خود کو پیش کرتا ہے۔ دعاؤں میں معارف کا خزانہ موجود ہے۔ اللہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ بندگی کے اظہار کے ساتھ ہی اس سے رحم کا سوال کیا گیا ہے: میرے مولا، اے میرے مولا، تو مالک ہے اور میں مملوک، اور مالک کے سوا مملوک پر کون رحم کرے گا؟ یقیناً کسی بھی غلام پر اس کا مالک ہی رحم کرنے کا سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ چاہیے کہ اپنی خواہشات اور آرزوؤں کو اللہ کے سامنے زبان پر لائیں، اس سے بیان کریں، جس طرح کی معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کے مطالعے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اب آگے مناجات میں اللہ رب العزت سے کبریائی کا اعلان اور اس کی بزرگی کے واسطے سے اس طرح سے سوال کیا گیا ہے: مولا، اے میرے مولا، تو عزت و اقتدار والا ہے اور میں پست، اور پست و حقیر پر سوائے بزرگ کے کون رحم کرے گا؟ استغفار یعنی خداوند عالم سے بخشش اور مغفرت طلب کرنا۔ استغفار کرنے سے پروردگار کے لطف و کرم اور برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے نیک توفیق حاصل ہوتی ہے۔ اب آگے دعا میں اللہ کے خالق ہونے اور اس کی توحید کا بیان اس طرح سے کیا گیا ہے: مولا، اے میرے مولا، تو خالق ہے اور میں مخلوق، اور مخلوق پر سوائے خالق کے کون رحم کرے گا؟ اللہ خالق ہے اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں، بس اس کی ہی حمد کرے اور اس سے ہی رحم کا سوال کرے، احکام الہی کو پورا کرے، خود بھی نیکی کرے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے۔ نیک مقصد کی دعوت دینے والے کو اچھے انداز میں بات کرنی چاہیے۔ دین کی تبلیغ کرنے والا خود کو لوگوں کا سرپرست نہ سمجھے بلکہ انکساری سے کام لے۔ یہاں پر مولا کائنات ذات الہی کی عظمت کا اقرار اس طرح سے کرتے ہیں کہ مولا، اے میرے مولا، تو عظیم ہے اور میں حقیر، اور حقیر پر سوائے عظیم کے کون رحم کرے گا؟
اولیاء الہی کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ اگر ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے سامنے فریاد کریں، غفلت کا شکار نہ ہوں، تو دعاؤں کی قبولیت کی امید بہت زیادہ ہوگی۔ اللہ کے آگے انسان ایک کمزور مخلوق ہے۔ مناجات میں اپنی کمزوری کا اقرار اس طرح سے کیا گیا ہے کہ مولا، اے میرے مولا، تو طاقتور ہے اور میں کمزور ہوں، اور کمزور پر طاقتور کے علاوہ کون رحم کرے گا؟ بس ہمیں چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ ذات الہی پر توکل سے مشکلات دور ہوتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، اور خود کو اللہ کے سپرد کر دینا بہتر ہے اس بات سے کہ خود کو لوگوں کے سپرد کر دیا جائے۔ مناجات امیر المومنین پڑھے۔ آخر میں دعا ہے بارگاہ الہی میں کہ ہم سب کو حقیقی عبادت گزار بندوں میں قرار دے، اور ہم سب کو خلوص نیت سے نیک عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔